اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحيانها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أنبأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها يكوبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. على محمد وآل محمد محمد وآل محمد مجد سورة فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن أكد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي.
قد أذنت لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سورة المباركة الفاتحة. شکریہ حضرت، تھوڑا آگے تشریف لائے، بہت مہربانی ہوا. میں سوچ رہا تھا آج سیٹرڈے ہے، آج کافی مومنین کی تعداد ہوگی. میں درخواست گزار ہوں جناب حسن جعفری صاحب سے کہ تشریف لے آئیں صوت سلام و مرثی کے لیے. بر محمد و آل محمد صلوات. بیٹے آپ آئے. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. جہاں ہے موت وہاں زندگی، حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی، حسین سے ہے. اور شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. اور یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں،
یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں، اور بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی۔ درود بھیجیے محمد وآلہ محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار۔ جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، اور سب وہ رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، اور کیسی ایذا نزع کی ہم مرتے مرتے خوش رہے، کیسی ایذا نزع کی ہم مرتے مرتے خوش رہے، اور اپنا دم نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، اور آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے مولا، آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے مولا، اور اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، اور بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو، بھیج دے دوزخ میں یا جنت میں جو کچھ حشر ہو، اور بندہ حیدر ہوں کہہ دوں گا خدا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، اور شمر سے کہتی تھی زینب ارے چھین مت چادر میری، شمر سے کہتی تھی زینب چھین مت چادر میری، اور کیا کہے گا حشر میں تو مصطفیٰ کے سامنے، کیا کہے
گاہ حشر میں تو مصطفیٰ کے سامنے جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے، اور ملک کے چہرے پر لہو اصغر کا کہتے تھے حسین، ملک کے چہرے پر لہو اصغر کا یہ کہتے تھے حسین، اور میں اسی صورت سے جاؤں گا خدا کے سامنے، جو مراتب ہیں محمد۔ فاتحہ۔ ایک درود بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خیش و فرزند پر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکل، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شین سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے معتصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آجا آخری رخصت کو سلام، عرض کی آیا ہے آجا آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب اے شاہ زمن چھوٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور لیں، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کہ حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کہ کدھر جائے حسین، ننھے بچوں کو بھلا لے کہ کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے،
یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا سامان، کہیں لٹ جانے کا ڈر، ہے کہیں قتل کا سامان، کہیں لٹ جانے کا گھر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے۔ اعلانات کے لیے درخواست گزاروں جناب مصطفیٰ کریم صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ Tonight we are marking the day when Imam Hussain with his family took on this journey from Madina to Karbala. Also, tonight we are having Saleh Sawab Majlis for Marhuma Zarina Pyar Ali Pirani, who was laid to rest on Thursday in Karachi, Pakistan. She was a sister of Sister Sajida Hussain and Sister Rubina Pirani. Please join me in reciting Surah Fatiha for the Marhuma as well as your Marhumeens. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Please also join me in reciting this dua shifa for the sick, for the needy. Let us also remember the people who had fatalities of the earthquake in Turkey and in Syria, and also those who are seeking certain help and who are sick. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifu as-sur. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. May I request Maulana to address tonight's gathering with a loud salawat. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله. Now reciting the Surah Fatiha for Marhuma Zarina bint Pyar Ali, Yasin ibn Pyar Ali, and the Pirani family. Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله محمد وعلى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Condolences to the Marhuma's family, the Pirani family, for the loss of Marhuma Zarina bint Pyar Ali. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of Marhuma, give her a place in the Jawar of Masumeen alayhi wassalatu wassalam. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give solace and console the hearts of the bereaved family for the loss that they have suffered. At the same time, Allah continues to provide sabr and the strength to them to go through and to bear this difficult time. This is also 28th of Rajab al-Murajjab, meaning we are coming to the end of the month. And this is when the journey and the departure of Ahl Haram, the family of Amirul Mu'mineen, and the children of Amirul Mu'mineen, and Janab Sayyida in the form of Imam Hussain and his family members, they departed from the city of Madinatul Munawwara. This indeed is the beginning of that long journey of theirs, which concluded on the 10th day of Muharram. For some, it concluded on the 10th day of Muharram. But for many of the children and the women folk, it continued beyond Karbala in the form of Kufa and Sham. I recited this ayah, and inshallah I won't be too long, from Surah Tawbah, verse number 20, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses by saying, Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. It has appeared in both ways, but in this particular ayah, the word fi sabilillah appears before bi amwalihim wa anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala says, those
Alladhina, those people who brought Iman, then they perform hijrat, then they perform jihad, fi sabilillah, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And these are the people, a'zamu darajatan indallah, who possess a great rank. A'zamu darajatan is a great rank and place in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul faizun. And indeed, these are the ones whom we consider to be the ones who are successful. Faiz. We see how the concept of taqwa, inna akramakum indallahi attaqakum, the measure and the gauge of measuring someone's closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is through taqwa indallah. Similarly, over here, Iman, hijrat and jihad indallah is more important. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said this fi sabilillah, that things that are done in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So we find the concept of Iman is mentioned, the concept of hijrat is mentioned, and the concept of jihad is mentioned. As far as Iman is concerned, Allah considers those who brought Iman before others to be superior. At least this ayat and many other such ayat that talk about it. Allah subhanahu wa ta'ala also in Quran considers those who migrated before, then those who migrated later, those who did first, considered to be superior. Allah says to the Prophet that those who migrated with you, they have a different maqam than those who were deliberate and then they delayed and they didn't want to go and then they made up their mind and later they came and joined you. So there's a difference between the two. Those who migrated later, let me deal with them. To that extent, Allah says. So when the concept of Iman is mentioned, the concept of hijrat is mentioned, the concept of jihad is mentioned, we find that there's no one who stand out in front other than Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Let's take the version of the Muslims in general. They believe that everybody brought Islam and everybody brought Iman. So they say Amirul Mu'mineen was the first amongst the men to bring Iman. Our belief is of course different. Amirul Mu'mineen is Amir of Mu'mineen. He doesn't need to bring Iman. He's Imamul Muttaqeen. He doesn't need to practice or to show the taqwa of his. Iman is there from the beginning, before the khilqat. So but let's take their narrative that they say Amirul Mu'mineen was the first amongst the men to embrace the religion of Islam, right? That's what they say. Amongst the women it was Lady Khadija, salamullah alaiha, amongst the men, and then they classify Imam as the boys. Amongst the boys he was the first one. Because they want to separate the men from the boy over here, saying that Ali brought Iman when he was, for example, 10 years old. When Rasulullah had announced and Da'watul Ashira, we only saw that Rasulullah, Amirul Mu'mineen and Khadija used to pray the Salat. They were the first one. So let's take their narrative saying that Ali brought Iman before anyone else did. So when Ali has Sabqat Imani, and he is also the one who is found in all the battles from Badr to Uhud to Hunain to Khaybar to Khandaq. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat is saying, Alladhina amanu. So Ali brought Iman before anyone else did. Allazina jahadu. Those who did jihad in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Ali has done more jihad than anyone else. These are the people, a'zamu darajatan indallah. Then how is it that you go ahead and place this individual to be at the fourth place while he is first when it comes to Iman and jihad? That's one. Number two, you read in another ayat of Surah Tawbah where Allah subhanahu wa ta'ala talks about a masjid.
He said, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ يَقُومَ فِيهِ مَثَلًا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. The masjid which is established on the basis of taqwa from the very first day is more worthy to be standing in. Who loves to stand in these masajid? Rajalun yuhibbun, those who love to purify themselves. Fakhr Razi, Sunni Mufassir, he says that if a masjid is based on the concept of taqwa from the very first day, has a lead and sabaqat over all the other places of worship, then why not the person who has taken sabaqat in bringing iman above everyone else? Why should he be placed at number 4 as far as the khulafat of Allah subhanahu wa ta'ala is concerned? Salawat beji Muhammad wa ali Muhammad. So therefore we find out that the concept of hijrat is where Amirul Mu'mineen might not be the first one, but there's also a maslahat over there. You all know the waqia of hijrat, that how hijrat transpired. Allah subhanahu wa ta'ala informs Prophet to leave the city of Makkah because his life is at danger. And he asks Amirul Mu'mineen to stay back in his place, and he leaves at night, and then he arrives at a certain place, waits for Amirul Mu'mineen to join him until they all enter into Yathrab, the previous name of Madina. Here, you see that Amirul Mu'mineen did not do hijrat right away. He did hijrat later on. Usually in Urdu, there's a saying, and I'll say it in Urdu, then I'll translate it in English. Jo soya, wo khoya. Jo jaga, wo paya. Meaning, the one who sleep or the one who slept has lost everything. It refers toward heedlessness, not literal sleep. The muhavara in Urdu refers to that those who are heedless, although they might be awake, but they're heedless. They're referred to as, in slumber, they're sleeping. इसने कहा जो सोया तो खोया, जो जागा तो पाया. तो जिसने जो सोया वो खो देता है, जो जागता है वो पा लेता है. लेकिन शब हिजरत वो वाहिद मकाम है कि जो सोया उस रात उसने सब कुछ पा लिया, और जो जागता भी रहा उसके हाथ कुछ ना लगा. सलवात भी मोहम्मद वाला. So the concept of hijrat is the discussion here tonight, because migration and the departure of Imam Hussain is a hijrat from Madina to Makkah and of course onwards. We find that there are different types of migrations that exist. One migration is the physical naqle makani, that a person goes from one location to another location. Another type of hijrat is when a person comes from another faith and comes and embraces the religion of Islam and joins this religion. That's also a hijrat. And another hijrat is someone who was disobedient comes toward obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And there could be more forms of it, but let's just focus on these three. The first type is when a person embraces the religion of Islam. Someone who was not a Muslim and then later on embraces the religion of Islam. As we see every single day, this phenomena happens in front of us. That usually people are joining, and Islam is still the fastest growing religion in the West. And therefore, we see that these people who come and join the ranks, they are going through such difficult time that you and I sometimes can't even imagine. I relate you a story that I was sharing with someone the other day, that in fact, when a person converts to religion of Islam,
while the entire family is still non-Muslim. You know how difficult that is for them? This is where the teachings of Islam come in to try and make sure that they don't lose their connection with their families. That is still very important. Yes, the areas where there are differences, they will remain. And now many of these people are living with the family members. Sometimes they have to bid farewell to the family and they may never see them again. And sometimes they have to fight their own siblings, their own parents, and their own relatives who were all telling them, don't go towards this religion. What do you see in this religion? There's nothing but barbarism that is shown. There's nothing but terrorism that is shown. All these segments come about. And these are testimonies that I have gotten from real individuals who converted. They told their stories. And that's how it comes about. So that's one of the most difficult things to do. To leave the religion of your Aba'u Ajdad. You know, when even Prophet of Islam, he was telling these kuffar, these mushrikeen to leave their idol worshipping and come toward religion of Islam. What do they used to say? Nahnu wajadna aba'ana. We found our forefathers used to do this. Now how difficult it is for someone to let go of something which their fathers and forefathers used to do. One of the most difficult things, even if it may be the truth, the concept of, your ego comes in between. How can I leave something which my parents and my forefathers used to do? The example that comes to your mind is Bilal Habshi. One of the individuals who embraced the religion of Islam and then got to the prominence that he was considered to be one of the most prominent companions of Rasulullah. To the extent that he was considered such a prominent companion that he used to give adhan and was considered to be official muazzin of Rasulullah. While his language may not have been Arabic initially, he had difficult time pronouncing some of the alphabets, like you and I do too. Right? We're not Arabs, so it is only natural for us to mispronounce some of the alphabets. We might go ahead and do our best to pronounce the qaf and the gha and the kha and all of those, the ta and all those letters. We'll try our best. But the nemesis for all non-Arabs is the dad. Maulana, they taught us to put your tongue on the right side, put your tongue on the top, put your tongue this, twist it like this, and that's how you pronounce the word dad or the letter dad. Some people are saying zwalin, some people are saying dwalin, some people are saying it in between. What is correct? Maharaj said, say however you can. It's acceptable. Why? Because it's the biggest nemesis of non-Arabs to pronounce dad in its literal way, in the best way possible. So, Bilal Habshi, he could not pronounce some of the alphabets. In fact, it's called lisping, right? He could not pronounce sheen properly. He would pronounce sheen as seen. Now, there's so many sheens in adhan. He would say, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. He would say Ashhadu and people will mock. And they would say, O Rasulullah, and they use some derogatory words. You couldn't find a better, they used, and they give tashbih to Hazrat Bilal with a crow. You couldn't find a better person than this crow to recite, the adhan, because who can't even pronounce the sheen correctly. Rasulullah said, the seen of Bilal to me is more beloved to the sheen that you can pronounce properly. That's the maqam he has in the Allah, and that's the maqam he has in the Rasulullah. Here you understand this ayat also saying the same thing. When it gives this condition that a'zamu darajatan indallah. If someone has this a'zamu daraja, does not matter how he's pronouncing this word. All it matters is the ma'iyyat this person has developed with the Holy Prophet. So that one example that comes to your mind is Bilal, how he migrated and he joined forces. He became a Muslim, faced so much persecution, yet never let go of the Iman. Second concept is
the migration from being disobedient to being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So we find that many of us fall in this category. Every time we do this migration, we are doing this hijrat. Every time we have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala and we come to this path, in fact, this is a migration and hijrat that you and I have done. All different types of hijrat and the migrations that are mentioned, this is considered to be the best of the migrations. Why? Riwayat mentions afdalul hijra an tahjuru ma karihallah. The best type of hijrat and migration is that you refrain from that which displeases Allah subhanahu wa ta'ala. So if you come from being disobedient servant of Allah to being an obedient, that is the best type of hijrat that you have performed. Riwayat in this regard are many. It says, Al-Muhajiru man hajar al-khataya wa-dunub. Muhajir is someone who has let go of the khataya, the sins and the shortcomings. That is someone who is considered to be a muhajir. So consider yourself to be a muhajir every time you leave the disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala and you come toward obeying Allah subhanahu wa ta'ala. And then the third type of hijrat is the hijrat of, transferring from one place to another place. Locating yourself, relocating yourself from one location to another location. I think all of us can, attest to that as well, that many of us have migrated. Our children may not have migrated, but many of us have migrated from one country to another country, and especially to this country. So we find that there were migrations that took place. In fact, migrations before the actual hijrat was the first migration under the leadership of son of Hazrat Abu Talib, Ja'far al-Tayyar, Allahumma sallam, who took the people with him, the first of the Muslims, toward Habsha and sought refuge in the kingdom of Najashi. Of course, Najashi, upon hearing the plea, he sided with Ja'far al-Tayyar, who recited the verses of Surah Maryam to him, bringing tears to his eyes, showing a soft corner that how Islam speaks of these great personalities, saying that they are on haqq. So that was the first migration. Second migration that takes place, which actually marks the beginning of the Islamic calendar, that is the hijrat of the Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. That's where our Hijri calendar basically started. So if we are in the year 1444, meaning it's been 1444 years since the hijrat of Rasulullah. Since the time that Rasulullah left the city of Makkah and he arrived in the city of Madinatul Munawwara. That's when the Islamic calendar began. The third and the fourth hijrat in this regard, of course, is the hijrat of Imam Hussain and his family from Madina to Makkah and eventually toward Karbala. We find that history tells us Imam Hussain is in Madina. He is with his family. Yes, Yazid has been appointed as the caliph after the death of Muawiyah. Imam already has the news of Yazid being appointed as the caliph. Imam does not make any move at this moment, but Yazid writes a letter to the wali of Madina, whose name was Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan, who was, of course, related to Yazid, cousin of Yazid, says to him that I want you to go ahead and get the allegiance from three individuals. Number one, get the allegiance from Husain ibn Ali. Number two, get the allegiance from Abdullah ibn Zubair. And third, get the allegiance from Abdullah ibn Umar. Right away, Abdullah ibn Umar pays allegiance, gives in right away, does not have any problem whatsoever, understanding and taking and considering Yazid to be the Amirul Mu'mineen upon him. And then second, Abdullah ibn Zubair
who for political reasons also leaves the city of Medina. Imam Hussain was now summoned to the court of Walid. Imam arrives with his family. Imam arrives with the Jawanan Banu Hashim. But he tells Hazrat Abbas to stay behind the door. Don't come in. And if you see my voice raised, only then you may enter. Imam Hussain enters, sees Marwan is there as well. Walid is sitting. Imam Hussain arrives. Walid recites the letter to him saying that Muawiyah died and made Yazid to be his caliph. And now Yazid has demanded your allegiance. You all know the response that Imam gave. Imam did not say Hussain does not do bay'ah to Yazid. Imam says, Mithli la yubayi' mithlah. Someone like me does not do bay'ah to someone like him. Meaning what? You will find Yazid in every time. And if you are like Hussaini, you can never give in and pay allegiance to someone who is like Yazid. So if there exists a Yazid of the time, then your duty as Hussaini of the time is not to go ahead and pay allegiance, not to subscribe or to side with the Yazid of the time. And right away, Walid does not force this upon Imam Hussain. For whatever reason, Walid, being the governor, does not impose anything on Imam Hussain. Does not call the guards to come up and forcefully take the allegiance from Imam Hussain for whatever reason. Maybe thinking that he may not be able to get it from Imam Hussain, or whatever the reason may have been. That's what the history tells us, that he does not force. In fact, when he finds out that Imam Hussain is leaving the city of Medina with his family, he did not send men after Imam Hussain and his caravan. He did send people after Abdullah ibn Zubayr, but he did not send anyone after Imam Hussain. This is where Marwan, who was standing there next to Walid, he says, if you let Hussain go now, you will never be able to get his allegiance. I say either demand allegiance or kill Hussain. Imam Hussain hears this and he says, Yabna Zarqa, are you going to go ahead and threaten to kill me? Imam puts his hand onto his sword, raises his voice, and here comes Hazrat Abul Fadl Abbas from behind. Imam says, oh Abbas, hold, this is not the need, this is not the time. And Imam responds to Marwan, and Imam takes Abbas and leaves the court of Walid. Arrives back home, tells Bibi Zainab, oh Zainab, Medina is no longer a place for immunity and security for our family. We must depart the city of Medina. We must immediately bid farewell to this city. Where are we going to go, oh brother? This is where Imam Hussain mentions that even in the time of the past, before the time of Islam, people used to seek refuge in the city of Makkatul Mukarramah. Because Makkah has always been a refuge for everyone. Even the Jahiliyyat time, people used to take refuge in Makkah because there's no bloodshed in Makkah. We'll be safe over there. Imam Hussain takes all of his family. At night time, they leave the city of Madinatul Rasul. Imam leaves and bids farewell to his grandfather. Imam leaves and bids farewell to Imam Hassan. Imam goes to the grave of his mother, Janab Sayyida, and bids farewell. And then when he went to Muhammad Hanafiya, who for one reason or another could not travel, Imam ﷺ says, Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala dhulman wala fasidan wala fasadan innama kharajtu li talab al-islah fi ummat jaddi inni
إني أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ibn Abi Talib. Imam says what? He says, إني لم أخرج. I'm not leaving to cause any sort of chaos, to cause any sort of dhulm, to cause any sort of shar. Rather, my reason for leaving and bidding farewell is to bring about the reform in the ummah of my Jad Rasulullah. All I want to do is amr bil maroof. All I want to do is nahi anil munkar. All I want to do is to follow the sirat of my father and the sirat of my grandfather. That is all that Husain demands at this moment, and I do not want to go along. If anyone wants to join me in this endeavor, do so. If they don't, Allah subhanahu wa ta'ala will be Hakim and Hakim, and He will do justice between us on the day of judgment. This is where Imam arrives in the city of Makkah. Imam stays there for about 5 months before the time of the Hajj arrives on the 9th of Zulhijjah, when all of the Hujjaj in the plains of Arafat, those who have done Hajj, they know that on the 9th of Dhul Hijjah, all the Hujjaj must be present in the plains of Arafat. Imam ﷺ converts his Hajj into Umrah, and then Imam leaves the premises of Makkah. Why? He knew over there that the enemies had come to go ahead and shed Imam's blood in the sacred city of Makkatul Mukarramah. Imam knows that they will eventually get to me, they will eventually kill me, but I don't want to desecrate the land, the holiest land that there is in Islam, and that is the city of Makkatul Mukarramah. Imam leaves Makkah, and there are about 9 or 10 different places that are mentioned that Imam stops on the way. Most important of them is Tan'im, Safa, Dhatul Irq, Hajir, Thalibiyya, Shuq, Bintul Aqba, Sharaf, and then eventually Imam arrives in the land called Karbala. I'll bring you towards that. Before that, of course, we find that Imam, and there's one shubha, one doubt that I want to resolve basically. And it may not be in the minds of the elders, but it might pop up in the minds of the youngsters. What is that doubt? That doubt is that many people say, and many people contradicted Imam Hussain at that time, saying that, oh Hussain, why do you leave? You could just stay back. You don't need to go. You'd be more safe over here. You'll be safer in the city of Madina. So why do you have to go? Number one. Number two, a lot of people say, well, Hussain left because he wanted to, gain this fame and whatnot. As if Imam Hussain was looking after some sort of fame. They said, oh Hussain, your father is someone who said, I have given talaq 3 times to this dunya. Then why are you leaving the city of Madina to go towards dunya? As if Imam Hussain was after dunya, na'udhu billah. Why did we leave our own countries to come to this country, for example? You could raise an argument that it could be for life, livelihood, dunya. But it could also be because if our deen is in danger over here, any land that we migrate, if our deen is in danger, the fiqhi masala is very clear. It says living there and migrating there is not permissible. If you realize the fact that the deen of yours and the deen of your children will be in jeopardy, staying at that place is not permissible to you. And similarly, the ayat of Quran says, الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا لم نكن من قالوا كنا مستضعفين في الأرض. When people who were weak in the land, when Allah subhanahu wa ta'ala will ask them, when their death comes about, that why were you so weak on the land? He said, well, we were oppressed. The angels will reply by saying, Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Was not the land of Allah subhanahu wa ta'ala big enough for you to migrate to another place so you can practice your religion properly? What will be the response over there?
This is, you're standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, in the court of Allah. He will say, why didn't you practice your religion? And say, we were dhaif, we were miskeen, we were weak, we couldn't do anything. All the propaganda that is happening against us in this country, or in the world for that matter, all the challenges that exist in this country, all the crimes and the evils that exist in this country, all the indecencies and fahsha and evil that happens around us, we couldn't do anything. That's why our children ended up being what they ended up being. That's why we did this, that's why our children did that, that's why we ended up doing all of these wrong things. You think that will fly tomorrow? You think this argument will be upheld tomorrow? The response will be given right here. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Was not the land big enough for you to go ahead and migrate somewhere else? There won't be any response at that moment. Here, coming back to that, Imam Hussain did not leave for worldly reasons. Why? When you leave for worldly reasons, you leave your children behind. Then you go out, endanger yourself so that you can protect your children. Husain ibn Ali is bringing his children with him. If he wanted some sort of world or dunya, Husain would have left the family members back home and would have gone alone himself. So we know over here that Imam Hussain is not after the world. In fact, Imam Hussain made it very clear. Asiro besirate jaddi. Have you ever noticed why did Imam say that I want to follow the sirat of my jad? What was the sirat of Rasulullah? The sirat of Rasulullah was that whenever Islam was at danger, Rasulullah only brought his close family members. When Islam was standing up against the Isai and the Nasrani of Najran, who did Rasulullah bring? He brought those whom Allah subhanahu wa ta'ala called in that ayat of Surah Al-Imran. وَابْنُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Rasulullah brings only Husain with him, his daughter and Amirul Mu'mineen. These 5 Panjatan, they show up to go ahead and combat against the Isai and the Christians of Najran. Amirul Mu'mineen Imam Hussain is only following the sirat of Rasulullah to bring his family, immediate family, whenever Islam is being challenged. You know, the Isai of Najran understood the way Rasulullah brought his family, but the Muslims in the 60th year after Hijrah did not understand what Hussain was trying to do. Right? The Christians understood. They backed away. They said, do not indulge into mubahala with them. Why? You will be perished forever. The Christians had more insight at that time. They understood. They backed away. But the Muslims in the 60th year after Hijrah, they continue to force upon Imam Hussain. Those who leave for worldly reasons, those who fight for worldly reasons, what is the commander tells the people? Commander gives speeches like this. When you fight, you will gain a lot of the spoils of war. Gives them encouragement that this will come in your portion. This will be given to you. That will be given to you. What are the speeches that Imam Hussain giving? Imam Hussain is saying that all of you will be killed alongside with me. Now you think that they are fighting for the world? If they were fighting for the world, Imam would be saying, you'll get all the spoils of the war. But because they're fighting for the religion of Islam, Imam is saying you'll be given a good place in Jannat along with me. That is the prize that is waiting for these individuals. We find that Imam ﷺ leaves his family members such as Muhammad Hanafiya and others stay behind. Even husband of Hazrat Zainab stays behind in the form of Hazrat Abdullah. And many people were giving mashwara to Imam Hussain. Oh Hussain, don't leave. Pay the allegiance to Yazid. How bad could that be? You could do taqiyya at that time. Go ahead and do so. For some people, doing taqiyya is not allowed. And even in that such situation, taqiyya was not an option for Imam Hussain. All these people saying to Imam Hussain, giving him the idea to go ahead and pay allegiance. Did anyone ever say to Yazid, forget the allegiance of Hussain? The entire world is doing your allegiance.
paying allegiance to you. Why do you need Husain's allegiance? पूरी दुनिया ने तुम्हारी बैयत कर ली है, हुसैन की बैयत की क्या जरूरत है? Nobody said that to Yazid. यजीद को भी तो कोई बोल दे कि हुसैन को छोड़ दो, सबने तुम्हारी बैयत कर ली है। यजीद तक जानता है सब की बैयत एक तरफ, हुसैन की बैयत एक तरफ। The whole world will do bay'at to me has no meaning whatsoever. If Husain doesn't do my bay'at, then there's not worth anything. And then, let's, for argument's sake, Husain did leave for this world. Husain did go for this world. Husain was fighting for the hukumat, as they say. So Imam Hussain has the right. Why? Because this hukumat belongs to the grandfather of Husain. He has the right. Does not belong to the grandfather of Yazid. If Imam did go for the hukumat and the rulership, then Imam Hussain has all the right in the world to do so. So Imam goes through all of these different places. He passes through Zatul Irq. He passes through Sharaf. And when Imam arrives in Sharaf, Imam sees a dream. And when he wakes up from the dream, he's sitting next to his son Ali Akbar. Imam says, "Oh my son, I have seen a dream that all of us will be killed tomorrow." Ali Akbar says, "Oh Baba, are we not on haqq?" Imam said, "Absolutely we are." "Are they not on batil?" He said, "Absolutely they are." He said, "La nubali." Then there's no worry if the maut comes upon us or we land upon the death. No worries whatsoever. Imam Hussain knows. People are coming. Farazdak meets. Imam says, "Oh Hussain, don't go to Kufa. Their hearts might be with you, but their swords are against you." Imam continues to move forward until he hears the news of the martyrdom of Muslim ibn Aqil. But when Imam hears the news of the martyrdom of Muslim ibn Aqil, it is now too far out that Imam Hussain is in. And that's where he meets Hurr ibn Yazid Riyahi, who comes and blocks the way of Imam. Although Imam provided to him, Imam provided to his animals, Imam made sure that they all were quenched of their thirst. But this is the same Hurr who then holds on to the reins of the horse of Imam Hussain. Imam Hussain says, "Taqulatka ummuka." Oh Hurr, may your mother sit in your grief. Hurr says, "Oh Hussain, if anyone else had said the same thing to me, I knew how to respond. But what do I do? Your mother is Fatimatu Zahra." Ajrukum Allah. We see that Imam Hussain then makes an agreement to move in certain direction. They didn't want to go towards the Kufa. They didn't want to go towards any other direction. But the direction that they were moving in, eventually Imam arrives at a place where he wants to move forward, but the animal doesn't move forward. Imam changes one sawari, then he changes it to the next sawari. Imam changes 7 rides, but none of the horses wanted to move forward. Imam asked some local people, "What is this land called?" Someone said, "This place is called Nainawa." Imam said, "There has to be another name." Another old person came and said, "This is called Shatil Furat." Imam says, "What else is this place called?" They come and they say, "This place is also called Karbala." Imam said, "Ha hula karbun wa bala." Yes, this is Karbo wa bala. Ha huna dubiha abauna. Ha huna dubiha. यही वो जगह है जहां हमारे बच्चों को ज़िबह किया जाएगा. यही वो जगह है जहां हमारे बच्चों को कत्ल किया जाएगा. Imam Hussain tells that this is the place. What does he do? The first thing, he calls people of Bani Asad and he buys that place and tells them the wasiyat that when we are killed on this land, make sure that you go ahead and bury us. Imam Hussain had purchased his grave beforehand. He knew he will be buried over there. And those people who were doubting the leaving of Hussain, he has left this bottle with the sand of Karbala in it, with Salma. Salma wakes up one night when she was sleeping.
She sees in the dream that Rasulullah is weeping, and there's sand in the head of Rasulullah. He's not wearing his turban, and the turban has been removed, and there's khak in the head of Rasulullah. And she wakes up in this condition only to see that bottle that Husain had left, now there's blood in that bottle. She says, wow, Husain, wow, Husain. Ala la'natullah al-qawmi al-zalimin. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Oh Allah, please accept our ibadat tonight. Oh Allah, we've committed a lot of sins, please forgive our sins. Oh Allah, give us the tawfiq and ability to follow the commands and the teachings of Ahlul Bayt alayhi wassalam. Oh Allah, give us the tawfiq and ability to follow the footsteps of Masumeen alayhi wassalam. Oh Allah, hasten the reappearance of our awaited Imam. Make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Matami Husain. نہ ایک صدی نہ برس سے نہ ایک مہینے سے نہ تیش سے نہ غضب سے نہ ہے یقین سے یہ ہے چلن سے شرافت سے اور قرینے سے سفر ہے موت کا دل بھر گیا ہے جینے سے ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے چلے ہیں جانب کرب و بلا مدینے سے ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے ایک آہ سرد نکلتی چلے ہیں جانب کرب و بلا مدینے سے کاہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے ایک کاہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے مدینے والے ہیں آئے ہوئے پے رخصت ہے پابر ہے نہ تو چہروں پہ ہے بہت رقت بہت غیر کو محمد کی آل سے الفت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لطف کیا ہے جینے سے چلے ہیں جانب کرب و بلا مدینے سے ایک کاہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے ایک کاہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے مدینہ آج اجڑتا دکھائی دیتا ہے
ہر ایک مکان یہاں کا دہائی دیتا ہے، یہاں تو دور سے ماتم سنائی دیتا ہے، ان اہل دل کے یہاں دل ہے آبگینے سے، چلے ہیں جانب کربو بلا مدینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، کیا سلام ہے نانا کی قبر پہ آ کر، چلے جوہیں جو سوئے قبر مادر اطہر، تو ہو چلے تھے قدم کے گویا من من بھر، فقط ہے کام شہادت کا جام پینے سے، چلے ہیں جانب کربو بلا مدینے سے، ایک آہ سرد نکلتی شہ کے سینے سے، ایک آہ سرد نکلتی شہ کے سینے سے، ابھی تو پاس ہے سب شہر کے یاور و انصار، ابھی ہے بھائی بھتیجے پسر کا ایک حصار، ابھی سے پر ہے قیامت کے کچھ نہ کچھ آثار، مقابلہ ہے یہ موجوں کا ایک سفینے سے، چلے ہیں جانب کربو بلا مدینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، صدا یہ دیتی ہے صغرا نہ جاؤ اے بابا، تمہارے بعد مجھے بھی یہاں نہیں رہنا، میں ایک غریب میں بے کس، ارے میں ایک دکھیا، سکون اب ہے فقط عشق غم کو پینے سے، چلے ہیں جانب کربو بلا مدینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، غم حسین ہے رنجو عالم کی صورت ہے، ہر ایک چشم یہاں چشم نم کی صورت ہے، ابھی ہے دل کی یہ حالت کہ غم کی صورت ہے، حسینیت ہے سکھانا بہت قرینے سے، چلے ہیں جانب کربو بلا مدینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، ایک آہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، ہے کل کا کل یہ گھرانہ ہی سوگ میں غم میں، ہے کامران ابھی در دو غم کے عالم میں،
قمر بھی آج ہے مصروف شہ کے ماتم میں، اس سے ارم کو ہے جانا عزا کے زینے سے، چلے ہے جانب کربو بلا مدینے سے، ایک کاہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے، ایک کاہ سرد نکلتی ہے شہ کے سینے سے۔ صبح ہو رہے اور شام رہے، مولا تیرا اونچا سادہ نام رہے، مولا تیرا اونچا سادہ نام رہے، بولے سارا جہاں حسین یا حسین، طفلو پیرو جوان حسین یا حسین، قلبی دل پہ تیرا راج سا مولا، ابھی دل پہ تیرا راج ہے مولا، بولے سارا جہاں حسین یا حسین، طفلو پیرو جوان حسین 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 حسین، مکو مکو میں تیرا ماتم، شہروں شہروں میں تیرا ماتم، گاؤں گاؤں میں تیرا ماتم، حلقہ عاشقان حسین یا حسین، ماتم گری جوان حسین یا حسین، قلبی دل پہ تیرا راج سا مولا، ابھی دل پہ تیرا راج ہے مولا، بولے سارا جہاں حسین یا حسین، طفلو پیرو جوان حسین یا حسین، گھر سے ہمارا نکلنا یا حسین، پیدل جلوسوں میں چلنا یا حسین، پاروں کی دھوپ میں چلنا یا حسین، لکھ کر تیرے نشان حسین یا حسین، سرخون پہ ہے رواں حسین یا حسین، قلبی دل پہ تیرا راج سا مولا، ابھی دل پہ تیرا راج ہے مولا، بولے سارا جہاں طفلو پیرو جوان لاکھوں کروڑوں عزادار تیرے آئے شوق زیارت لے کے، عاشور ہویا ہو تیرے چہلم، ہو تو پی نوحہ سینوں پی ماتم، دل میں ہے یہ جنون حسین یا حسین، زوار میں بنون پیدل سفر کروں، تجھ سے آ کر ملوں، تیرا نوحہ پڑھوں، ایسا ماتم کروں، یہ چیز میں اوڑی ہوں، تجھ پہ میں وارد ہوں، تیرے لیے جیوں، تیرے لیے مروں، صبح ہو رہے اور شام رہے، مولا تیرا اونچا سادہ نام رہے، مولا تیرا اونچا سادہ نام رہے، حسین 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 حسین، تیرے بہا کی دعا ہے، گھر گھر میں فرش عطا ہے، یہ سیدہ کوئی عطا ہے، اے میرے کنواں تو اور تیری ماں، قلبی دل پہ تیرا راج سا مولا، ابھی دل پہ تیرا راج ہے مولا، بولے سارا جہاں طفلو پیرو جوان حسین 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 حسین، ہم ہیں تیرے تو ہمارا، کچھ کا اب یہی نعرہ،
تو ہمیں جان سے پیارا دیدن تجھ پہ جان تیرے پیرو جوان کل بھی دل پہ تیرا راج سمولا ابھی دل پہ تیرا راج ہے مولا بولے سارا جہاں طفلو پیرو جوان حسین 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 رہما حسین راستہ حسین حوصلہ حسین معجزہ حسین کو بکو سو بسو روبرو حسین ارزو جسو گفتگو حسین آیت نعمت حسین آسمان صاحبان کہکشان حسین ہے زمان حسین ہے مکان حسین ہے نہان حسین ہے ایام حسین پہلو بار چارگر شیر نر حسین ہے ادھر عرش پر حسین لا الہ حسین کربلا حسین ابتدا حسین انتہا حسین صبح ہو رہے اور شام رہے مولا تیرا جسد نام رہے مولا تیرا جسد نام رہے حسین 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 کو کہ متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض الطوس علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعل